اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور لقد بے شک یقیناً آتے دی عطا کی نامین ہم سے مراد اللہ تعالیٰ موسیٰ کو الکتاب کتاب اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کتاب عطا کی وَقَفَّيْنَا اور کفئی کفا سے ہے کفا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پر پیچھے پیچھے بھیجنا. یہاں اس سے مراد ہے یک کے بعد دیگرے بھیجنا پے در پے بھیجنا. اور پے در پے بھیجے نامین ہم نے مم سے بعد ہی اس کے. یہاں اس ہی سے مراد موسیٰ یعنی موسیٰ کو کتاب دی اور پھر موسیٰ کے بعد ہم نے پے در پے بھیجے بے سے یا ساتھ رسول کی جمع رسول یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب دے کر بھیجا اور پھر موسیٰ کے بعد ہم نے یک کے بعد دیگرے بہت سے رسول بھیجے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد ہم نے یک کے بعد دیگرے رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور آتے دی عطا کی نامین ہم نے کس کو عیسیٰ ابن مریم کو. عیسیٰ حضرت عیسیٰ ابن اور بن عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو عطا کی کیا بینات. بین کی جمع بینات. بین کا مطلب ہوتا ہے واضح روشن دلائل. واضح اور روشن دلائل یہاں سے مراد واضح روشن کھلی نشانیاں یا ان کو عطا کیے گئے صریح معجزات بھی مراد ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو کھلی اور واضح نشانیاں عطا کیں. وَأَيَّدْنَاهُ اور ایت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا قوت باہم پہنچانا. نامین ہم نے اس کو اور ہم نے اس کو مدد باہم پہنچائی اس کو قوت دی اس کو طاقت بخشی. وَأَيَّد اور مدد کی نامین ہم نے اس کی اس سے مراد عیسیٰ ابن مریم کس چیز کے ذریعے بروح القدس بے سے یا ساتھ روح قدس مقدس اسے ملتا جلتا لفظ کیا مقدس پاک نیک اور نیک روح کے ذریعے پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی. یہاں روح القدس سے مراد مولانا مودودی نے 3 مطلب بیان کیے ہیں اور دیگر علماء نے. روح القدس سے مراد یہاں علم وحی بھی ہے وحی کا علم جو نبیوں اور رسولوں کو عطا کیا گیا. اس سے مراد فرشتہ جبریل بھی لے جاتے ہیں جو علم وحی رکھتے تھے جو نبی اور رسولوں کے پاس وحی لے کر آتے تھے. اور اس سے مراد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح بھی ہے جسے اللہ نے قدسی صفات بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. یہاں پہ یہ آیت ختم ہوگی. گول نشان آیت ختم ہونے کا نشان یعنی بات مکمل ہوگی. کیا فا پس کلما کا لفظ کل اور ما 2 الفاظ کا مرکب ہے. کلما کا مطلب ہے جب یا جب بھی یا جب کبھی. فا پس کیا فا پس کلما جب کبھی بھی. تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی کوئی آیا کم تمہارے پاس رسول تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی کوئی رسول تمہارے پاس آیا. ٹھیک ہے. کلما جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا بما بے سے یا ساتھ ما جو اس چیز کے ساتھ جو لا نہیں تہویٰ پسند تھی انفسکم نفس کی جمع انفس کم مین تم سب کی تمہاری جانوں کو یعنی تم لوگوں کو. تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی اللہ کا کوئی رسول کوئی ایسی تعلیم کوئی ایسی چیز لے کر آیا جو تمہارے نفسوں کو پسند نہیں تھی جو تم لوگوں کو پسند نہیں تھی یا تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف تھی. ٹھیک ہے. تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی اللہ کا کوئی رسول کوئی کسی ایسی چیز کے ساتھ مراد کسی ایسی تعلیم کے ساتھ ایسے قوانین کے ساتھ ایسے ذاتوں کے ساتھ آیا جو کہ تمہارے نفس کو پسند نہیں آئی جو تمہارے نفس کو نہیں بھائی جو تمہاری خواہش نفسانی کے خلاف تھی. تو پھر تم لوگوں نے کیا کرتے تھے تکبر کرتے تھے. دیکھیں یہاں پہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے تکبر کاف بے رے. تکبر کا مطلب ہوتا ہے تکبر کرنا غرور کرنا سرکشی اختیار کرنا. جب انسان تکبر کرتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے. تم سب نے
تو پھر کیا کرتے تھے تم سب؟ تکبر کرتے تھے. یعنی جب بھی اللہ کا کوئی رسول کوئی ایسی تعلیم لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی تھی تو پھر تم لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ تم لوگ کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ استکبرتم، تو تم تکبر کرتے تھے، مطلب تم سرکش ہو جاتے تھے، اس اللہ کے تعلیم کے مقابلے میں سرکش ہو جاتے تھے، اللہ کے اس رسول کے خلاف سرکش ہو جاتے تھے. استکبرتم، تو تم سرکش ہو گئے. پس فریقاً، فریق گروہ، جماعت، ٹھیک ہے. تو فریق مطلب بعض کو، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو اللہ کے رسول آتے رہے تو ان میں سے بعض رسولوں کو کذب جھٹلانا، تم نے. تو پھر تم کیا کرتے تھے؟ جب تم تکبر کرتے تھے، سرکش ہو جاتے تھے، تو بعض کو، فریقاً کسی فریق کو، مطلب پس فریقاً کسی فریق کو، کسی مطلب بعض رسولوں کو، کذب جھٹلا دیتے تھے تم لوگ. تو پھر تم لوگ کیا کرتے تھے؟ کسی فریق کو، یعنی کہ ایک فریق کو جھٹلا دیتے تھے، مطلب بعض رسولوں کو تم جھٹلا دیتے تھے، ٹھیک ہے. اور فریق بعض کو، تقتلون، قتلہ سے قتل کرنا، سے مراد تم، واؤن جمع کے لیے، تقتلون تم قتل کر ڈالتے تھے. تو تم کیا کرتے تھے؟ بعض رسولوں کو تو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو تم نے قتل تک کر ڈالا. ٹھیک ہو گیا. تو جب بھی، تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی تعلیم لے کر کسی ایسی چیز کے ساتھ آیا جو لا تہوی انفسکم، جو تمہیں پسند نہیں تھی یا تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی تھی، استکبرتم، تو تم تکبر کرتے تھے، سرکش ہو جاتے تھے، اس کے مقابلے میں سرکش ہو جاتے تھے. اور پھر کیا کرتے تھے؟ فریقاً کذبتم، تو کسی فریق کو تم نے جھٹلایا، یعنی بعض رسولوں کو تم نے جھٹلا دیا. فریقاً تقتلون، اور بعض کو تم نے قتل تک کر ڈالا. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیچھے سارا بنی اسرائیل سے خطاب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری طرف اللہ کے رسولوں کا بھیجنے کا جو سلسلہ تھا، یا قوانین خداوندی بھیجنے کا جو سلسلہ تھا، وہ صرف موسیٰ تک ہی نہیں رہا، بلکہ حضرت موسیٰ کے بعد بھی تمہارے پاس مختلف رسول یک کے بعد دیگرے آتے رہے. اور پھر آخر میں عیسیٰ ابن مریم آئے، جنہیں ہم نے واضح دلائل اور روشن نشانیاں عطا کی تھیں، اور ہم نے انہیں اس وحی کی روح سے، روح القدس کے ذریعے سے مدد کی، تائید اور قوت باہم پہنچائی، اس وحی کے ذریعے جو اللہ کی طرف سے بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی آمیزش کے ان تک پہنچی تھی. کیونکہ تمہارے پاس پہلے انبیاء کی جو بھی وحی رہ گئی تھی، یا پہلے انبیاء کی جو بھی تعلیمات تمہارے پاس باقی تھیں، اس میں تو تم نے اپنی طرف سے 1000 قسم کی ملاوٹیں کر رکھی تھی، اپنی کتابوں میں 1000 قسم کی تحریفات کر چکے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم نے تمہیں جو تم تک جو تعلیم باہم پہنچائی، وہ ہماری طرف سے بلا آمیزش ان تک پہنچی تھی. انہیں اس وحی کی روح سے ہم نے طاقت اور قوت عطا کی تھی، جو ہماری طرف سے بغیر کسی ملاوٹ کے ان تک پہنچی تھی. لیکن تمہاری روش ہمیشہ یہ رہی کہ جب کبھی کسی رسول نے ایسی بات کہی جو تمہارے مفادات کے، تمہارے رجحانات کے خلاف ہوتی تھی، اور اس لیے تمہارا دل اسے پسند نہیں کرتا تھا، تو تم وہیں اکڑ جاتے تھے، تکبر اختیار کرتے تھے. تو پھر ان رسولوں میں سے بعض کو تو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل تک کر ڈالا. اور اب یہی تمہارا رویہ اس رسول اور اس کتاب کے متعلق بھی ہے، اور تم اس کتاب کے متعلق بھی، یعنی اس قرآن کے متعلق بھی تمہارا یہی رویہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اس میں کوئی تمہاری منشا کے مطابق تبدیلی کر دی جائے. قالوا قلوبنا غلف، اور قالوا، وہ کہتے تھے، یہی لوگ جو نبیوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل تکبر اختیار کرتے تھے، سرکش ہو جاتے تھے، ان کو جھٹلا بھی دیتے تھے، ان کو قتل بھی کر ڈالتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ قلوبنا، قلب کی جمع قلوب، ٹھیک ہے. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم راز قلب دل کو کہتے ہیں، قلوب دل نامی ہمارے. تو وہ کہتے تھے ہمارے دل غلف غلاف سے ہیں، ٹھیک ہے. غلف کا مطلب ہے کہ غلاف میں محفوظ ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے،
غرف کا مطلب ہے پردہ ہونا یا کسی غلاف میں محفوظ ہونا. تو کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، ہمارے دلوں پر دل غلاف کے اندر، ہمارے دل پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں. اس سے مراد ان کی یہ ہوتی تھی کہ ہمارے دل اپنے عقیدے پر مضبوط ہیں، ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں، اور جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہوئی ہیں پہلے سے، جن پہ ہم عمل کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں وہ محفوظ ہیں، اور اس باہر کی اب کوئی تعلیم اس پر اثر نہیں ڈال سکتی. ہمارے دلوں تک اس کے خلاف کوئی بات نہیں پہنچ سکتی. مطلب یہ کہ اپنے عقیدہ و خیال میں ہم اتنے پختہ ہیں کہ تم خواہ کچھ بھی کہو، ہمارے دلوں پر تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ وہی بات ہے جو تمام ایسے ہٹ درم لوگ کہا کرتے ہیں جن کے دل و دماغ پر جہالت کا تسلط ہوتا ہے، اور اس سے اپنے عقیدے کی مضبوطی کا نام دے کر ایک خوبی شمار کرتے ہیں. مطلب یہ کہ قرآنی تعلیم سے ان کی بے اتنائی کا یہ عالم تھا کہ اس پر غور کرنا تو ایک طرف، وہ اسے سننا بھی نہیں چاہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف کے اندر، مطلب ہمارے دلوں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہو سکتا. تو یہ کوئی خوبی اور فخر کی بات نہیں کہ تمہارے دل اس کا اثر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ دل کا کام تو ہر بات پر غور و فکر کر کے سچی بات کو قبول کرنا ہے. تو جو دل ایسا نہیں کرتا تو سمجھو کہ وہ اپنی حق قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے. تو ایسے لوگوں کی حالت پھر یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی حق بات ان کے سامنے پیش کی جائے تو وہ اس پر غور و فکر کرنے کے بجائے پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اسے ماننا نہیں. تو یہ بنی اسرائیل کا یہی رد عمل ہوتا تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی ایسی تعلیمات لے کر آتا تھا جو ان کی نفسانی خواہش کے خلاف ہوتی تھی، ان کے مفادات کے خلاف ہوتی تھی، تو وہ تکبر سے کام لیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک کے ساتھ بھی انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا، اور قرآنی تعلیمات کے مقابلے میں کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف کے اندر محفوظ ہیں، یعنی اس کی کسی بات کا، سچائی کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. بلکہ مطلب نہیں، بلکہ بات یہ ہے، وہ جب وہ کہتے تھے نا کہ ہمارے دل پر غلاف ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بلکہ لعنہ کا مطلب ہوتا ہے لعنت بھیجنا، لعنت ہونا. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، پھٹکار برسنا. لعنہم، ہم ان کے اوپر پھٹکار ہے، یا ان کے اوپر لعنت ہے، یا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. بلکہ لعنہ، پھٹکار بھیجی ہے، لعنت کی ہے، ہم ان کے اوپر، کس نے؟ اللہ نے. بے ساتھ کفر ہم ان کے. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھٹلا دینا، ٹھیک ہے، تکذیب کرنا، کفر کرنا. تو ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پھٹکار کر دی ہے، اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے. پس قلیلاً، قلیل قلت سے کم ہونا، مطلب تھوڑا، پس تھوڑا ہی، ماں جو یومنون وہ ایمان لاتے ہیں. یہ سے مراد وہ واؤن جمع کے لیے آمنہ ایمان لانا، پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے لعنت کر دی ہے ہم ان کے اوپر. تو فقلیلاً، قلیل ہی، کم ہی، بہت تھوڑے ہی، ما یومنون وہ ایمان لاتے ہیں. تو وہ پھر بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے. مطلب اس قسم کی ذہنیت والے لوگوں میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صحیح بات کو سوچ کر اسے تسلیم کر لیں، کیونکہ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کے اوپر پھٹکار کر دی ہے. اللہ نے ان کے کفر کی سبب ان پر لعنت کر دی ہے، لعنت بھیجی ہے، پس وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ترجمہ کرتے ہیں. اور لما
جب، جا آنا آ گئی ہے، ہم ان کے پاس، کتاب، من سے، ان دلہ ہے، اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس کی طرف، ٹھیک ہے، اندہ پاس یا طرف، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، اور اب جب کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور لما جب آ گئی ہے، ہم ان کے پاس کتاب من سے، ان دلہ اللہ کے پاس، اور اب جب ان کے پاس ایک کتاب آ گئی ہے اللہ کی طرف سے، مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن پاک۔ مصدق لما، مصدق کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں، صدق، تصدیق، اس سے ملتے جلتے لفظ ہیں نا، صدق، تصدیق، صادق۔ تو مصدق کیا ہوتے ہیں؟ وہ کتاب جو تصدیق کرتی ہے، جو سچی ہے، ٹھیک ہے، تصدیق کرنے والی ہے۔ مصدق جو تصدیق کرتی ہوئی ہے، سچائی بیان کرنے والی ہے، تصدیق کرتی ہے، لما، ان کی جو، اس سے لما سے مراد ہے اس سے پہلے والی کتابیں، لما، ان کی جو، مراد ان کتابوں کی، معا کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، جسے ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں نا، معا اہل و عیال، یا وہ آیت تو سب کو یاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، مع ساتھ ہے، مطلب پاس ہیں ہم ان کے، جو ان کے پاس موجود ہیں۔ تو اب جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی ہے جو مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس سب کی جو معہم، ان کے پاس موجود ہیں، مطلب ان کے پاس موجود ہیں، ان کے پاس پہلے سے موجود، ان کے پاس پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، مطلب سابقہ آسمانی کتب کی تصدیق کرنے والی ہے، مراد قرآن پاک۔ وَكَانُوا، اور کانو تھے، مطلب یہ کہ ان کی یہ حالت تھی، وہ ایسا کرتے تھے، وَكَانُوا تھے، من سے، قبل اردو میں بھی ہم استعمال کرتے، قبل کا مطلب ہے پہلے، اس سے پہلے، یستفتحون، یہ سے مراد وہ لوگ، واو نون جمع کے لیے، اور ٹھیک ہے، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ جو آپ کے ذہن میں آئیں گے فوراً، فتح، فاتحہ، افتتاح، یستفتحون، وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، الذین، اللہ پر، الذین لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کے مقابلے میں اپنی فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس سے قبل یہ بنی اسرائیل، یہ یہود کفار کے مقابلے میں اپنی فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پس لما جب، آ گیا ہے، ہم ان کے پاس، ما جو یا جسے، عرفو انہوں نے پہچان لیا ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں نا، عرفان، معرفت، معروف، تو معرفت اور عرفان دونوں کا مطلب ہے آگہی ہونا، پہچان ہونا، اچھی طرح سے پہچان لیا، یہ انہوں نے اس کو اچھی طرح سے پہچان لیا، تو پھر کیا کیا؟ کفرو، تو انکار کرنے لگے، کفر کرنے لگے، بے، ساتھ ہی اس کا، تو انہوں نے اس کا کفر کیا، اس کا انکار کر دیا، یعنی اب جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی ہے جسے انہوں نے اچھی طرح سے پہچان لی ہے، تو انہوں نے اس کا کفر کیا، یعنی اس کے ساتھ کفر کیا، اس کو پانے سے انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس لعنہ سے لعنت ہونا، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، پھٹکار، ٹھیک ہے، لعنت اللہ، اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، علی الکافرین، کافروں، اللہ پر، کافروں پر، بس کافروں پر، نہ ماننے والوں پر اللہ کی طرف سے لعنت بھیجی گئی ہے، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ یعنی یہ جو کتاب قرآن پاک اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا برتاؤ یہ تھا کہ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، اور باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس آخری نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیشگوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھیں، اور وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا غلبہ مٹے اور ان کا عروج شروع ہو۔ تو یہ خوب اچھی طرح سے پہچانتے ہیں کہ یہ ضابطۂ قوانین خدا ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے،
لیکن اس کے باوجود یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن اس انکار سے انہوں نے اس ضابطۂ خداوندی کا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ اس سے یہ ہوا کہ وہ خود اس کی برکات سے محروم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کا شکار ہو گئے اور اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بئس ما، بئسا اور ما یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ بئسا کا مطلب ہوتا ہے بہت برا، نہایت برا، ما جو، تو بئس ما بہت برا ہے وہ جو، یا بہت بری چیز ہے وہ، اشترو، اشترو اس کا مطلب ہے بیچنا اور خریدنا، یعنی خرید و فروخت کرنا۔ تو یہاں پہ اس سے مراد ہے اشترو، بیچ دیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، واو الف جمع کے لیے۔ بئس ما اشترو بہت برا ہے وہ، اشترو بیچ دیا ہے انہوں نے، بہت بری چیز ہے، یعنی بہت بری ہے وہ چیز، بیچ دیا ہے انہوں نے، بے ساتھ ہی اس کے ساتھ، یعنی اس کے بدلے میں، یعنی بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں اشترو انہوں نے بیچ دیا ہے، انفسہم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، خود کو، نفس کی جمع انفس، ہم ان کی، یعنی اپنی جانوں کو، خود کو، یعنی بہت ہی بری چیز ہے بہی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اشترو بیچ دیا ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ این یکفروا بما انزل اللہ بغیا، یہ ان ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یکفروا وہ انکار کریں، وہ کفر کریں، یہ وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور واو الف جمع کے لیے، روٹ ورڈ کفر، کہ وہ کفر کریں، انکار کر دیں، بما اس چیز کا جو انزل اللہ، نازلہ سے، انزلہ نازل کی کس نے؟ اللہ نے، جو اللہ نے نازل کی، بغین، بغین باغی اور بغاوت اس سے ملتے جلتے لفظ ہیں، تو اس کا بغین کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، اور ترجمے کی مناسبت سے جو کہ یہاں ان کے اس بغض، حسد اور جلن اور ضد کا ذکر ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، تو اس کا عام طور پہ ترجمہ ضد سے کیا جاتا ہے، اور ضد بھی سرکشی کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ محض ضد کی بنا پر اس کا کفر کر رہے تھے، یعنی ان کے دل میں جو حسد اور جلن تھا، تو یہ ان کی اس ضد کی وجہ سے اس کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، یعنی اس سے سرکشی اختیار کر رہے تھے۔ بئس ما بہت ہی برا ہے، اشترو انہوں نے بیچ ڈالا ہے، بے ہی جس کے بدلے میں، انفسہم اپنی جانوں کو، یعنی کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں خود انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے، بیچ ڈالا ہے، این یکفروا کہ وہ کفر کریں، بما اس چیز کا، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، جس چیز کو، بغین اپنی ضد کی وجہ سے، محض ضد کی وجہ سے، بغین ضد کی وجہ سے، یعنی جس چیز کو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو محض اپنی ضد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اس کا کفر کر رہے ہیں۔ تو بئس ما اشتروا بہ انفسہم کا ترجمہ یہ ہے کہ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی اپنی فلاح اور سعادت اور اپنی نجات کو قربان کر دیا، اس چیز کا انکار کر کے، جسے اللہ نے نازل کیا تھا، اور انکار کیوں کیا تھا؟ محض اپنی ضد کی بنا پر، یعنی اس حسد اور جلن کی بنا پر انہوں نے ضد کی بنا پر اس کے ساتھ کفر کیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ضد کیا تھی ان کی؟ این ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، این ان سے کہ، ینزل اللہ یہ سے مراد وہ، نازلہ سے اس نے نازل کیا، کس نے؟ اللہ نے، این کہ ینزل اللہ نازل کیا ہے کس نے؟ اللہ نے، من سے، فضل ہی، فضل فضیلت، فضل بڑائی، ٹھیک ہے، فضل ہی اپنا فضل، ہی سے مراد اس کا، اور یہاں ہی سے مراد اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، من فضل ہی اس کے فضل سے، یعنی اپنے فضل سے، اللہ اپنے فضل سے، ٹھیک ہے، نازل کر رہا ہے اللہ پر، من یشاء، من سے مراد ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے، یشاء یہ سے مراد وہ، شاء
کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، جیسے انشاءاللہ ماشاء اللہ میں ہم بولتے ہیں نا، اگر اللہ نے چاہا یا جو اللہ چاہے. من جس سے، یشاء اس نے چاہا، یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے، یعنی جسے اللہ نے چاہا. من سے عباد ہی، عبد کی جمع عباد، بندے، ٹھیک ہے، ہی اس کے، اور یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کے بندوں میں سے، یعنی اس کے بندوں میں سے، یعنی اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنے بندوں میں سے اللہ نے جسے چاہا اس پر اپنا فضل نازل کر دیا. اور یہ بات ان کے اس ضد کی کا باعث ہے. ٹھیک ہے، ان کی ضد کی وجہ یہ بات ہے کہ انہیں اس بات سے حسد ہے، جلن ہے، اور ان کی ضد کا باعث یہ بات ہے کہ اللہ نے جس اپنے بندوں میں سے جس سے چاہا اس پر اپنا فضل نازل کر دیا. یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا، یعنی عربوں میں، جسے یہ یہود اپنے مقابلے میں کمتر سمجھتے تھے، تو وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے خود جسے چاہا اسے نواز دیا، تو یہ لوگ بگڑ بیٹھے. ان کے انکار کی اصلی وجہ یہ ہے، صرف یہ حسد کہ یہ رسول غیر اسرائیلی کیوں ہے. باءوا بغضب علی غضب، فا پس، باءوا وہ گرفتار ہو گئے، مبتلا ہو گئے، پس وہ سب گرفتار ہو گئے، مبتلا ہو گئے، بے ساتھ غضب. غضب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا غیظ و غضب، ناراضگی، غصہ، اللہ پر غضب، یعنی غضب کے اوپر غضب، غضب کے اوپر غضب، یعنی غضب بالائے غضب، ایک غضب کے بعد دوسرا غضب، مطلب پے در پے غضب. بے غضب بن علی غضب، پے در پے غضب اللہ کے، یعنی اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے. فا پس، باءوا وہ گرفتار ہو گئے، مبتلا ہو گئے، بے ساتھ غضب بن علی غضب، غضب اللہ پر غضب، یعنی ایک غضب کے بعد دوسرا غضب، یعنی پے در پے غضب کا وہ شکار ہو گئے، یا پے در پے غضب میں وہ گرفتار ہو گئے. کس وجہ سے؟ اپنے اس کفر کی وجہ سے، اس انکار کی وجہ سے، اس حق کا انکار کرنے کی وجہ سے جسے انہوں نے اچھی طرح سے پہچان لیا تھا، اور اپنی اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فضل خود اپنی مرضی سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا نازل کر دیا، اور یہ بات ان کے ضد، حسد اور جلن کا باعث تھی. تو اس وجہ سے وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہوئے، ایک غضب کے بعد دوسرے سے غضب کا شکار ہوئے، اس میں گرفتار ہو گئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور لے کا مطلب لیے کے لیے، کافرین کافروں کے لیے، عذاب ہے، سزا ہے، مہین کا مطلب ہوتا ہے ذلت آمیز. اور عذاب مہین ہے یہاں پہ، اور بعض جگہوں پہ عذاب الہون بھی آیا ہے قرآن پاک میں، اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے. اور اس طرح سورہ فجر میں ہے ارشاد ہوا نا ایک آیت میں کہ ربی احانن، تو احانت سے، ٹھیک ہے، اور ذلت سے، تو مہین کا مطلب ہے ذلت آمیز. تو ان کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. یعنی ان کی اس ضد سے اس کے سوا اور کیا ہوا کہ وہ خود زندگی کی تمام خوشگواریوں سے محروم رہ گئے، اور ان کا انکار اور سرکشی ان کے لیے ایسی ذلت آمیز تباہی کا موجب بن گئے جس نے ان کی ساری اجتماعی قوت کو توڑ کر رکھ دیا. کتنا برا ہے یہ سودا جو انہوں نے اپنی زندگی کے عوض کیا ہے، اور یہ انجام ہر اس قوم کا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قوانین سے سرکشی اختیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے. اذا جب کیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، ان سے آمنو ایمان لے آؤ، یعنی جب انہیں ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، بے سے ما جو مطلب اس پر جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ نے، کالو تو وہ کہتے ہیں نومنو ہم ایمان لائیں گے، نون سے مراد ہم ہیں، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ آمنا، ہم تو ایمان لائیں گے، بما اس پر، انزلہ جو نازل کیا گیا، یہ بھی فعل مجہول ہے، دیکھیں الف کے اوپر پیش ہے، انزلہ جو نازل کیا گیا، علینا اللہ پر، نامین ہمارے اوپر،
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا. یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی اور آخری کتاب پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس چیز پر، اس تعلیم پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس کو مانتے ہیں، ہم تو صرف اس چیز کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وا اور یکفرون کفر سے ہے، ٹھیک ہے، یہ سے مراد وہ واؤن جمع کے لیے، تو وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بما ساتھ جو، یعنی اس کا، ورا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، ورا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، ہو مین اس کے، ہو سے مراد یہاں وہ تعلیم جو اللہ نے نازل کی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پر، ہماری قوم میں، ہمارے نبی میں، یعنی جو نبی، جو تعلیمات، جو کتابیں آئی ہیں جو ہم میں نازل ہوئے، ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے پیچھے مطلب اس کے بعد جو کچھ بھی ہے اس پر ہم ایمان نہیں لاتے، اس کا ہم کفر کرتے ہیں، مطلب ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وراءہ اس کے پیچھے جو کچھ ہے، وراء پیچھے، اردو میں ہم جیسے بولتے ہیں نا ما ورائے، ورا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، مطلب اس کے بغیر یا اس کے پیچھے، یعنی اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہے اس کو ماننے سے ہم انکار کرتے ہیں. وراء پیچھے یا اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، وراء اس کے علاوہ یا اس کے پیچھے، یعنی اس کے بعد، مطلب یہ کہ بعد میں آنے والے، اس کے بعد آنے والوں یا اس کے پیچھے یا اس کے علاوہ آنے والی ہر تعلیم کا، ہر چیز کا ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. جبکہ واو اور ہوا وہ حق ہے، سچ ہے، مصدق تصدیق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ حق ہے، مصدق لما تصدیق کرتی ہے یا کرتا ہے، لما لے لیے ما جو اس کی، یعنی اس کی تصدیق کرتا ہے، لما معا کا مطلب ہے ساتھ یا پاس، ہم ان کے، جبکہ وہ ہر اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. یعنی ان کے پاس پہلے سے موجود تعلیمات کی تصدیق کرنے والی ہے، مطلب کتاب، اور تصدیق کرتا ہے، یعنی جو کچھ نازل ہوا ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو اس کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ وہ حق ہے اور ان کے پاس پہلے سے موجود کتابوں کی یا تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے، کیلا کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں نومنو ہم ایمان لائیں گے، بما انزل علینا جو صرف ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، علینا اللہ پر، نامین ہمارے اوپر، وہ یکفرون اور کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بما اس کا، وراء کے علاوہ، اس کے پیچھے، اس کے بعد یا اس کے پیچھے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، ہومین اس کے، ٹھیک ہے نا، وراء پیچھے، بعد ہومین اس کے، یعنی جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے اس کے پیچھے، اس کے بعد یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں. جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ حق ہے، مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے جو کچھ ان کے پاس معاہم موجود ہے، معا ساتھ، ہم ان کے ساتھ، ان کے پاس موجود ہے. مطلب یہ کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں، یعنی نسل بنی اسرائیل میں اتری ہے، اور اس دائرے کے باہر جو کچھ ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. کل کہو، فالما پس، لما کیوں، تو کیوں، تقتلون تے سے مراد تم، واؤن جمع کے لیے، روٹ ورڈ قتل کرنا، قتلا، تو تم کیوں قتل کرتے تھے، فالما پس کیوں، تقتلون تم قتل کر دیتے تھے، انبیاء اللہ، نبی کی جمع انبیاء، اللہ کے نبیوں کو، ٹھیک ہے، اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے نبیوں کو. کہو تو اگر، تو پھر تم کیوں اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، من سے قبل اس سے پہلے، ٹھیک ہے، ان اگر کن ہو تم سب، مومنین مومن سے، مومن کی جمع مومنین ایمان والے، اگر تم اپنے یعنی مومن ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو، ٹھیک ہے، یہ جو بات تم کر رہے ہو کہ جو کچھ ہمارے درمیان، ہماری قوم میں نازل ہوا اس کو تو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف اسی تعلیم پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس دائرے کے باہر نازل ہوا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ پھر تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے اس سے پہلے،
اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. یعنی پھر اللہ کے جو نبی تمہاری قوم میں نازل ہوتے رہے تم ان کو کیوں جھٹلاتے رہے اور ان کا قتل کیوں کرتے رہے؟ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ تم صرف انہی نبیوں پر اور ان کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہو جو تمہاری قوم میں نازل ہوئے، تو اگر یہ تمہارا دعویٰ سچا تھا تو پھر ان نبیوں کی تکذیب کیوں کرتے تھے اور ان نبیوں کا قتل کیوں کرتے تھے؟ کل کہو، پوچھو ان سے، فالما پس کیوں تقتلون تم قتل کر دیتے تھے انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من سے قبل پہلے، ان اگر تم ہو مومنین ایمان والے. ٹھیک ہے، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو، ایمان والے ہو، مومن ہو، تو بتاؤ کہ تم پہلے ان نبیوں کو، ان پیغمبروں کو جو خود تمہاری قوم بنی اسرائیل میں پیدا ہوتے تھے، مبعوث ہوتے تھے، ان کو کیوں قتل کرتے رہے؟ مطلب یہ کہ تمہارا یہ اعتراض کہ تم اس قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ غیر اسرائیلی کی طرف نازل ہوا ہے، تو بتاؤ کہ اس سے پہلے جو اسرائیلی انبیاء تمہاری طرف آتے رہے تھے تم ان کی تکفیر کیوں کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، ان کو کیوں جھٹلاتے تھے؟ ان کی تعلیم کو غیر مؤثر کیوں بنایا کرتے تھے؟ ان کی جان کے دشمن کیوں بن جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا کرتے تھے؟ تو تمہارا یہ دعویٰ کہ تم صرف اسرائیلی انبیاء پر ایمان لایا کرتے تھے خود تمہاری اپنی تاریخ کی روح سے جھوٹا ثابت ہو رہا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَلَقَدْ اور لقد یقیناً آیا کم تمہارے پاس، کون؟ موسیٰ، بالبینات بے ساتھ سے بینات، بین کی جمع بینات، واضح روشن نشانیوں کے ساتھ، اور یقیناً تمہارے پاس حضرت موسیٰ واضح روشن کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. ثم پھر تخذتم، اخذ سے پکڑ لیا، بنا لیا تم لوگوں نے، تو تم لوگوں نے بنا لیا اجلا بچھڑے کو، مم سے بعد ہی، اس کے بعد ہی سے مراد یہاں حضرت موسیٰ، یعنی حضرت موسیٰ کے بعد ان کے پیچھے تم نے کیا کر لیا؟ بچھڑے کو اخذ کر لیا، معبود بنا لیا، اس کی پرستش شروع کر دی. وَأَنْتُمْ اور انتم، یقیناً تم ہی ہو، تم سے مراد تم ہی ہو، ظالمون، ظالم کی جمع، ظالمون وارون جمع کے لیے. ٹھیک ہے نا، تو یقیناً تم ہی ظالم ہو، در حقیقت تم بہت ظلم کر رہے تھے. تو تمہارے پاس موسیٰ بینات واضح روشن نشانیوں کے ساتھ، واضح روشن معجزات کے ساتھ، واضح روشن دلائل کے ساتھ آئے، اور تم نے کیا کیا؟ ان کے پیٹھ موڑتے ہی اجلا بچھڑے کو، تخذتم معبود بنا بیٹھے، مم سے بعد ہی، اس کے بعد. ٹھیک ہے، وانتم ظالمون، اور تم ظالم. مطلب یہ کہ دیگر انبیاء بنی اسرائیل کو تو چھوڑو، تم نے خود موسیٰ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ تمہارے پاس ایک واضح ضابطۂ قوانین لے کر آئے تھے، واضح روشن کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے جس کی بنیادی تعلیم توحید تھی، لیکن تم نے اسے چھوڑ کر بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. کہو یہ ایمان تھا یا کفر، یہ اطاعت تھی یا سرکشی، لہٰذا تم ہی ظالم ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس جب، یاد کر وہ وقت جب اخذ کیا، لیا، نامین ہم نے، نازمراد اللہ تعالیٰ، جب ہم نے لیا، میثاقکم، میثاق پیمان، معاہدہ پختہ وعدہ، تم سے، تو یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق لیا، پختہ عہد لیا، ورفعنا، اور رفع بلند کر دیا، نامین ہم نے بلند کر دیا، فوقکم، فوقا کا مطلب ہوتا ہے اوپر. ٹھیک ہے، کم مین تمہارے اوپر، تور کے پہاڑ کو. ٹھیک ہے، اور یاد کرو وقت جب ہم نے تم سے میثاق لیا، پختہ عہد لیا، اور ہم نے تمہارے اوپر تور کو بلند کر دیا. اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے میثاق لیا، ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا تھا یا اٹھا رکھا تھا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر تور کے پہاڑ کو، اور ہم نے تمہارے اوپر تور کے پہاڑ کو اٹھا رکھا تھا یا بلند کر رکھا تھا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، خذوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نے حکم دیا، خذوا فعل امر ہے، پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو. خذوا پکڑ لو، واو الف جمع کے لیے. ٹھیک ہے نا، ما جو کچھ، آتے
دیا عطا کیا، نا مین ہم نے، نا سے مراد اللہ تعالیٰ، کم تم سب مطلب کم سے مراد تم، پکڑ لو مضبوطی سے جو آتیناکم ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، عطا کیا، نا مین ہم نے، کم تم سب کو، جو کچھ ہم نے چیز تمہیں عطا کی ہے اسے خضو مضبوطی سے پکڑ لو، خضو پکڑ لو، بے ساتھ قوت کے، قوت کیا ہوتی ہے؟ مضبوطی، طاقت، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، وا اور اسمعوا سما سے، سما سماعت سننا، ٹھیک ہے، واسمعوا اور واو الف جمع، ٹھیک ہے، واسمعوا بھی فعل امر ہے، خضو اور واسمعوا یعنی پکڑ لو، واسمعوا اور غور سے سنو، پکڑ لو، بقوتن اللہ کہہ رہے ہیں کہ پکڑ لو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور غور سے سنو، یعنی جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے، جو اس نبی کے ذریعے جو تمہیں تعلیم دی ہے، جو کچھ عطا کیا ہے اس کو خضو پکڑ لو، بقوت قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، واسمعوا اور اس کو غور سے سننا، مطلب یہ کہ اس تعلیم پر قائم رہنا اور اس پر عمل کرنا۔ تم پکڑ لو ماں جو کچھ آتیناکم ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، بقوتن قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، واسمعوا اور غور سے سنو، تو ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ پکڑ لو اور غور سے سنو۔ قالو تو انہوں نے کہا، سمینا نامین ہم، سمے سن لیا، سمینا ہم نے سن لیا، وا اور اسینا، اسی کا مطلب ہے نافرمانی کرنا، معصیت نافرمانی گناہ، اسی نافرمانی کرنا، سرکشی کرنا، بات نہ ماننا، نامین ہم، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سمینا سمے سن لیا، نامین ہم نے، وا اور اسینا ہم نے نافرمانی کی، اسی نافرمانی کی، نامین ہم نے، مطلب ہم مانیں گے نہیں، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، وا اور اشربو شرابہ سے مطلب ہے، شرابہ کا مطلب ہے پلانا، یہاں پہ سے مراد ہے ڈال دی گئی، رچ بس گئی، ڈلی ہوئی تھی، بسی ہوئی تھی، وہ اشربو پلائی ہوئی تھی، مطلب یہ کہ ڈل چکی تھی، رچ بس چکی تھی، فی میں قلوبہم، قلوب قلب کی جمع، ہم ان کے دلوں میں، یعنی ان کے دلوں میں پلائی ہوئی تھی، ان کے دلوں میں ڈلی ہوئی تھی، ان کے دلوں میں رچ بس چکی تھی، اجلا کیا چیز؟ بچھڑا یا بچھڑے کی محبت، یعنی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بسی ہوئی تھی، بچھڑا ان کے دلوں میں، گویا ان کے دلوں میں بچھڑا ہی بسا ہوا تھا، بے ساتھ کفر ہم ان کے کفر کی وجہ سے، اس بچھڑے کی محبت ان کے دل میں جو رچی بسی ہوئی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا کفر، تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑا ہی رچا بسا ہوا تھا، وہ اشربو رچ بس گیا تھا، پلایا ہوا تھا، لفظی مطلب پلایا ہوا تھا، مطلب باماورا مطلب ہوگا رچا بسا ہوا تھا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، اجلا بچڑا، بے کفرہم کفر کے سبب، ہم ان کے بے کفرہم ان کے کفر کے سبب، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچی بسی ہوئی تھی، یا ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کل تو کہو، بیسا کتنا برا ہے، ماں جو، یا مورکم وہ اس کا روٹ ورڈ ہے امر کا مطلب ہے حکم دینا، کمین تمہیں، جو تمہیں حکم دیتا ہے، بے ساتھ ہی اس کے، یعنی اس بات کا، ایمان کم تمہارا ایمان، ان اگر کن ہو تم سب، مومن کی جمع مومنین، تو کہو مطلب ان سے پوچھو کہ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارا کیسا ایمان ہے، یہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں اتنی بری بات کا حکم دیتا ہے، یعنی اتنے برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کن تم مومن، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو ٹھیک ہے، تو یہ تمہارا کیسا ایمان ہے جو تمہیں، یا مورکم تمہیں حکم دے رہا ہے، بے سما کتنی بری بات کا، یعنی توحید کو چھوڑ کے شرک کر رہے ہو، ٹھیک ہے، بچڑے کی پوجا کر رہے ہو، تو اگر تم ایمان والے ہو
تو یہ کس قسم کا ایمان ہے جو تمہیں اتنی بری حرکات کا حکم دے رہا ہے؟ کل کہو، مطلب ان سے پوچھو، بے سما کتنا برا ہے، یا مورکم بہی جو تمہیں حکم دے رہا ہے، بہی اس بات کا، ایمان حکم ایمان، مطلب یہ کیسا تمہارا ایمان ہے جو تمہیں اتنی بری حرکات کا حکم دے رہا ہے، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو، مطلب یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دے رہا ہے۔ یعنی جب اللہ نے تم سے اس بات کا پختہ عہد لیا تھا کہ تم اس ضابطۂ خداوندی کو، اس تعلیم کو پوری قوت سے تھامے رہو گے جو تمہیں دیا گیا ہے، اور تم سے کہا گیا کہ اس کو غور سے سن لو اور اس کو اچھی طرح سمجھ لو، تو تم نے جواب دیا کہ ہم نے اس کو اچھی طرح سن اور سمجھ لیا ہے، لیکن تم نے مانا نہیں۔ ٹھیک ہے، کہا ہم نے سمینا واسینا، ہم نے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا کیا؟ تم نے ان قوانین کی اطاعت کی بجائے ان سے سرکشی اختیار کی، اس تعلیم سے منہ موڑ لیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ تمہارے دلوں میں اس بچڑے کی عقیدت دل کی گہرائیوں تک اتر چکی تھی، تمہارے خون میں حلول کر چکی تھی، تمہارے دلوں میں وہ بچڑا رچ بس چکا تھا تمہارے کفر کی وجہ سے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ تمہارا یہ سابقہ ریکارڈ یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے تمہارا سابقہ ریکارڈ، لہٰذا تمہارا یہ کہنا کہ ہم اس نبی پر اور اس قرآن پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ ہم صرف اس ضابطۂ خداوندی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا تھا، تو تمہارا یہ دعویٰ خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر تمہارا ایمان تمہیں یہی کچھ سکھاتا ہے اور اس قسم کی زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے، تو پھر ہزار افسوس ہے ایسے ایمان پر۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تمہارا کس قسم کا یہ ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکات کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ لہٰذا کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کل کہو، ان سے کہو، ان سے پوچھو، ان اگر، کانت ہے، ٹھیک ہے، کانت ہے، لا لیے، کم تمہارے لیے، دار الآخرت، دار گھر، آخرت آخرت کا گھر، تو ان سے پوچھو کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، عند اللہ، عند پاس، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، خالصتاً خالص، خالص مخصوص، خالص کا مطلب صرف، مخصوص، ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھو، یعنی یہ جو بنی اسرائیل، ان سے پوچھو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس جو آخرت کا گھر ہے خالص تمہارے ہی لیے ہے، اگر وہ اللہ کا گھر خاص تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تو من سے، دون الناس، دون کا مطلب ہوتا ہے کے علاوہ، ٹھیک ہے، اس کی بجائے، اس کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، من سے، دون کے علاوہ، ناس، ناس یعنی اور لوگوں کے علاوہ، مطلب اور لوگوں کو چھوڑ کر، ناس سے مراد لوگ، دنیا کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے۔ یعنی ان سے پوچھو کہ اگر من دون الناس سے، دنیا کے تمام لوگوں کی بجائے، دنیا کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر، دار الآخرت، آخرت کا گھر، یعنی آخرت کا گھر یعنی جنت صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، دنیا کے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، تو تم کیا کرو؟ فتمنوا الموت، واپس تمناؤ، واو الف جمع کے لیے، تمناؤ، تمنا کرو، آرزو کرو، خواہش کرو، اس سے ملتا جلتا لفظ فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا نا، تمناؤ سے تمنا کرنا، آرزو کرنا، چاہنا، تو تم تمنا کرو، آرزو کرو، خواہش کرو، کس چیز کی؟ موت کی۔ ان اگر، کن ہو تم سب، صادقین، صادق کی جمع صادقین، سچے، اگر تم سب اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ کون سا دعویٰ؟ یہی تمہارا یہ دعویٰ کہ دنیا کے، من دون الناس، دنیا کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر، دنیا کے تمام لوگوں کی بجائے آخرت کا گھر، دار الآخرت یعنی جنت صرف تمہارے لیے خالص ہے، مخصوص ہے، تو پھر تم مرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ تو پھر تمہیں چاہیے وَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر کس کی تمنا کرو؟ موت کی آرزو کرو۔ مطلب یہ کہ تم پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ کون سا دعویٰ؟ بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم ہے اور جنت صرف ان کے لیے مخصوص ہے،
من دون الناس، دیکھیں من سے دون چھوڑ کر، اس کے علاوہ الناس لوگوں کو، یعنی دنیا کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر، دار الآخرت، دار الآخرت آخرت کا گھر یعنی جنت، عند اللہ اللہ کے پاس، خالص، خالص ہے، مخصوص ہے، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ لکم، تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تو کیا کرو؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں تو پھر موت کی تمنا، یعنی پھر تمہیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اس کی تمنا کرنی چاہیے، تمہیں نکھر کر میدان جنگ میں سامنے آنا چاہیے، چھپ چھپ کر سازشیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں آخرت میں قیامت کے دن جنت صرف تمہارے ہی لیے ہے، تو پھر تمہیں موت سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اس کی تمنا کرنی چاہیے۔ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا، اور لن ہرگز نہیں، یتمنوہ، یہ سے مراد وہ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے ہو اس کی، اب یہاں ہو سے مراد کیا ہے؟ موت، تو ہرگز وہ اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور لن ہرگز نہیں، یتمنو، وہ تمنا کریں گے ہو اس کی، اس چیز کی، یعنی مراد کیا ہے؟ موت کی، ابدن، ابد سے، ابد کا مطلب ہمیشہ، یعنی کبھی بھی، کبھی بھی، تو اس کی کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ کہا جا رہا ہے نا کہ موت کی تمنا کرو اگر تم جنت تمہارے لیے مخصوص ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس کی آرزو نہیں کریں گے، ابدم، کبھی بھی، بما، بے ساتھ ما، جو یعنی اس سبب سے، اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ قدمت ایدیہم، قدمت، قدم، اقدام، ٹھیک ہے، اس سے ملتے جلتے لفظ کیا ہیں؟ اقدام، اقدامات، قدم اٹھانا، قدمت یعنی جو قدم اٹھا چکے ہیں، جو اقدامات کر چکے ہیں، مطلب جو اعمال کر چکے ہیں، بما، جو قدمت، قدمت جو قدم اٹھا چکے ہیں، جو اقدام کر چکے ہیں، ایدیہم، ایدی ہاتھ، ہم ان کے، یعنی اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں سے جو بھی اقدامات اٹھا چکے ہیں، مطلب جو کچھ آگے بھیج چکے ہیں، بما، اس سبب سے، قدمت، قدمت جو کچھ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ آگے بھیج چکے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، اپنے ہاتھوں سے جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں، قدمت کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیج دینا، اقدامات اٹھانا، یعنی جو بھی عمل کر چکے ہیں، جو اعمال کر کے آگے بھیج چکے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، تو اس وجہ سے کہ جو کچھ اپنے ہاتھوں سے اقدامات اٹھا چکے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کمائی کر کے قدمت آگے بھیج چکے ہیں، اس وجہ سے، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں تمنا کریں گے، کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ اقدامات اٹھائے، ان کے ہاتھوں نے آگے جو کچھ بھیجا ہے، وہ اس بات کا سبب ہے کہ وہ اس موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، یعنی ان کے اعمال اس قابل نہیں کہ وہ اس موت کی آرزو کریں، انہیں اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے جو کام ہیں، اپنے ہاتھوں سے جو کام کر چکے ہیں، ان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اس کی موت کی تمنا نہ کریں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ، اللہ ہے علیم، علم رکھنے والا، جاننے والا، بے ساتھ یکو، ظالمین، ظالم کی جمع ظالموں کو، اور اللہ ظالموں سے اچھی طرح واقف ہے، اللہ ظالموں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ یقین جانو کہ کبھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ موت کی تمنا نہ کریں۔ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا، اور وہ کبھی بھی ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، بما، اس وجہ سے، قدمت جو کچھ بھیج چکے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، ان کے ہاتھوں سے جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں، اقدامات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ بھیج چکے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، یعنی کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے، مرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے، یعنی مستقبل کی زندگی، آخرت کی زندگی کے لیے کیا کمائی کر کے آگے بھیجی ہوئی ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون۔ ولا تجدنہم، اور لا ضرور، تجدنہم تم
पाओ गे हम उन लोगों को, ताजिदन्ना इससे मिलते जुलते लफ्ज़ आपके ज़हन में जो फ़ौरन आएंगे, विजदान, विजदान होना, वजह, ये वजदा से है, वजदा का मतलब है पाना, ठीक है। और तुम पाओगे हम उनको, वाह और ला ज़रूर ता सिमरात तुम, ठीक है, वजदा से है, पाओगे इससे मिलते जुलते लफ्ज़ विजदान मतलब मालूम होगा तुम्हें, पता चल जाएगा, इससे मिलते जुलते लफ्ज़ जो आपके ज़हन में आएंगे विजदान, वजूद, वजदा, ठीक है। और तुम ज़रूर पाओगे हम उन लोगों को, वाह और ला ज़रूर ताजिदन्ना तुम पाओगे हम उन लोगों को, आहरसन ना से, आहरसा इससे मिलता जुलता लफ्ज़ क्या है, हिर्स, हिर्स व हवस होना, लालच होना, हरीस होना, ठीक है, हरीस पाओगे, आहरसा हरीस पाओगे, नास लोगों के मुकाबले में, आहरसन ना से लोगों के मुकाबले में बहुत, आहरसा हरीस पाओगे, अला पर हयात, हयात कहते हैं ज़िंदगी को, मतलब तुम इन लोगों को दुनिया के तमाम लोगों के मुकाबले में जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा हरीस पाओगे, यानी लंबी उम्र की, तवील ज़िंदगी की तमन्ना, तवील ज़िंदगी की ख्वाहिश इन लोगों में दुनिया के बाकी लोगों के मुकाबले में तुम ज़्यादा देखोगे, ज़्यादा पाओगे, ठीक है, यानी इन लोगों को जीने पर तुम हरीस पाओगे। व मिनल लज़ीना अशरकू, वा और मिन से, अल्लज़ीना लोगों से, अशरकू जो शिरक करते हैं, शिरक से है ना, उन लोगों से, बल्कि उन लोगों से भी ज़्यादा जो क्या करते हैं, शिरक करते हैं, यानी मुशरिकीन से भी तुम इन्हें बाकी लोगों के मुकाबले में जीने के लिए ज़्यादा हरीस पाओगे, बल्कि मुशरिकीन के मुकाबले में भी ज़्यादा जीने पर हरीस पाओगे। मिनल लज़ीना अशरकू उन लोगों के मुकाबले में जो मुशरिकीन हैं, दुनिया के बाकी लोगों के मुकाबले में तुम इन्हें जीने के लिए ज़्यादा हरीस पाओगे, बल्कि इस मामले में ये अशरकू शिरक करने वालों से भी बड़े हुए हैं, मतलब ये कि मुशरिकीन में भी जीने की हवस बहुत होती है, लेकिन इस मामले में ये जो यहूद हैं, इस मामले में जीने पर जो इनकी हिर्स है, उस मामले में वो मुशरिकीन से भी ज़्यादा बड़े हुए हैं। यवद्दु अहदुहुम, यवद्दु वद्दा से इसका मतलब होता है चाहना, ख्वाहिश करना, यवद्दु वो चाहते हैं या वो चाहता है, अहद, अहद एक हम उनमें से, उनमें से मतलब हर एक, यवद्दु चाहता है, अहदुहुम उनमें से हर एक, लो अगर, युअम्मरो इसका रूट वर्ड क्या है, उम्र, उम्र क्या होती है, उम्र ज़िंदगी, युअम्मर वो उम्र दी जाए, ठीक है, युअम्मरो उससे उम्र दे दी जाए, यावद्दु वो चाहता है, अहदा एक हम उनमें से, मतलब उनमें से हर एक ये चाहता है, लो अगर, या लो का मतलब काश भी होता है, काश, युअम्मरो रूट वर्ड है इसका उम्र, युअम्मरो उसको उम्र दे दी जाए, अल्फ़ा, अल्फ़ा कहते हैं 1000 को, सना सन, ठीक है, सन साल, 1000 साल, यानी इनमें से हर एक की ये ख्वाहिश है कि उसको 1000 साल तक की ज़िंदगी दे दी जाए, यानी इनमें से हर बंदे की ख्वाहिश है कि कम अज़ कम उसको 1000 साल की उम्र मिल जाए, युअम्मरो उसको उम्र दे दी जाए, अल्फ़ा 1000 सना साल, 1000 बरस की उम्र मिल जाए, वाह और माँ नहीं हुआ वो, अब यहाँ हुआ से मुराद क्या है, ये 1000 साल की उम्र, अगर वो 1000 साल की उम्र मिल भी जाए, बेमुज़हज़िही, बेमुज़हज़िही, मुज़ाहज़िह का मतलब होता है मुज़ाहमत से, मुज़ाहमत करना, रोकना, ठीक है, रोक देना, बचाना, इससे मिलता जो लफ्ज़ क्या है, मुज़ाहमत, वो मुज़ाहमत नहीं करेगी, बचाएगी नहीं, वाह और माँ नहीं हुआ वो, बेमुज़हज़िही, ही मीन उसे, अब ही से मुराद कौन है, वो शख्स जो ये चाहता है कि उसको 1000 बरस की उम्र दी जाए, तो उसे अगर 1000 बरस की उम्र मिल भी जाए तो ये 1000 साल की जो हुआ, 1000 साल की उम्र, बेमुज़हज़िही ही मीन उसे, उस शख्स को रोक नहीं पाएगी, बचा नहीं सकेगी, मिनल अज़ाब, मिन से अज़ाब, अज़ाब से, ठीक है, तो ये लंबी उम्र जो है, 1000 बरस की उम्र जो है, उसको अज़ाब से हरगिज़ नहीं बचाने वाली, अज़ाब से, उस अज़ाब के ख़िलाफ़ उसकी मदद नहीं करेगी, यानी मुज़ाहमत नहीं करेगी, ये चीज़ अज़ाब के ख़िलाफ़ उसकी मुज़ाहमत नहीं करेगी, मतलब अज़ाब को उससे रोक नहीं पाएगी, ऐं के युअम्मर उसको उम्र दे दी जाए, यानी उस ये बात कि उसको एक तवील लंबी उम्र दे दी जाए, तो ये तवील लंबी उम्र उसको अज़ाब से हरगिज़ बचाने वाली नहीं है, ठीक है।
واللہ وا اور اللہ، اللہ بصیر بصارت سے دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے، بما جو کچھ یعملون، یہ ایسے مراد وہ واو نون جمع کے لیے، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ عمل، عملہ سے عمل کریں، وہ لوگ جو اعمال کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے، اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی مرنے کی تمنا تو ایک طرف تم دیکھو گے کہ یہ لوگ جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے مشرکین عرب سے بھی زیادہ حریص ہیں، اس معاملے میں یہ عرب کے مشرکین سے بھی زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک کی تمنا یہ ہے کہ اسے 1000 سال تک کی عمر مل جائے، لیکن یہ نادان اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ طویل عمر ان کو ان کے اعمال کے تباہ کن نتائج سے بچا نہیں سکتی۔ یہ لمبی عمر ان کو، اگر وہ 1000 برس زندہ بھی رہیں تو پھر بھی وہ اللہ کے ہاں جو عذاب ان کو ملے گا ان کے اعمال کی سبب، اس سے یہ عمر ان کو ہرگز نہیں بچا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بخوبی واقف ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام